بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے ساتھ ایک راز شیئر کروں گا، ایک غلط فہمی دور کروں گا اور آپ سے یہ التماس کروں گا کہ حدیث کی روشنی میں اس چیز کو آخر تک دیکھیں گے تاکہ بات مکمل واضح ہو اور غلط فہمی دور ہو۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ وبینہما امور متشابہات، حلال اور حرام کے بیچ میں کچھ امور، کچھ باتیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہوتی ہیں، نہ تو ان کا حلال میں شمار ہوتا ہے نہ حرام میں شمار ہوتا ہے، نہ اس کے متعلق واضح احکامات ہوتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یعلمہن کثیر من الناس، ایسی باتوں کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ آج اسی طرح کے ایک راز کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے۔ فمن وقع فی الشبہات، جو شخص اس طرح کی مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا، وقع فی الحرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ فمن اتقى الشبہات، جو شخص اس طرح کی شبہات والی چیزوں سے، مشتبہ چیزوں سے بچ گیا، دور رہا، احتیاط کی، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس شخص نے اپنا دین اور اپنا ایمان بچا لیا۔ اس کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چرواہے کی دی، جو چرواہا کسی دوسرے شخص کے کھیت کے برابر میں بکریاں چرا رہا ہے، تو بہت ممکن ہے کہ وہ بکری اس دوسرے شخص کے کھیت میں سے کچھ کھا لے اور اپنی حدود سے تجاوز کر جائے۔ وہ راز کی بات یہ ہے، ایک اور حدیث بتا دیتا ہوں، اس کے بعد ہم اس بات پر آتے ہیں اور آپ کو ایک لائیو پروف کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ایسی چیز کو چھوڑ دو جس میں تمہیں شک محسوس ہو، جس کے بارے میں آپ کلیئر نہ ہوں، اس کو چھوڑ دیں۔ الی ما لا یریبک، ایسی چیز کی طرف جس میں تمہیں شک نہ ہو۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں، وہ راز کی بات، وہ نقطہ بتا رہا ہوں، غور سے سنیں گے آپ کے لیے۔ عموماً ہم جب لکھتے ہیں تو اپنی تحریروں میں ہم تحریر کے ابتدا میں 786 لکھ دیتے ہیں، 786 شروع میں لکھ دیتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے یہ سنا ہے کہ اس کو بسم اللہ کے متبادل لکھا جاتا ہے۔ میں نے پلے سٹور سے، موبائل کے پلے سٹور سے میں نے ڈاؤن لوڈ کیا اعداد کیلکولیٹر، اعداد کیلکولیٹر، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل لکھا، واقعی اس کے عدد 786 آ رہے تھے۔ اب یہی چیز 786 ایک اور لفظ ہے جس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وہ لفظ ہے ہری کرشنا۔ ہری کرشنا اگر لکھیں گے تو اعداد اس کے بھی 786 بنتے ہیں۔ جو راز کی بات اور نقطے کی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم کسی کے دین کو، مذہب کو، کسی کے عقیدے کو ہم برا نہیں کہیں گے۔ اس کا عقیدہ ہے، وہ جانے، اس کا معاملہ جانے۔ ہماری ٹھیکیداری نہیں ہے کہ ہم کسی کے عقیدے کو برا بھلا کہیں، کسی کے خدا کو برا بھلا کہیں۔ ہم اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں۔ مجھے اس چیز میں شک محسوس ہوا، مجھے اس چیز میں تھوڑا سا
شائبہ نظر آیا تو میں نے سوچا کہ آپ تک یہ چیز پہنچا دوں تاکہ آپ بھی اس مشتبہ چیز سے بچ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حرام میں داخل ہو جائیں۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد بھی 786 اور ہری کرشنا کے لفظ کے اعداد بھی 786۔ تو یہ ایک شبہ بنتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں جو بتایا گیا ہے، جو ہم نے سیکھا ہے، جو ہم کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس لفظ کو استعمال کر رہے ہوں، جس چیز میں شبہ پڑ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں محرم کا جب روزہ ہوتا ہے، 9-10 محرم کو ہم روزہ رکھتے ہیں، 2 دن کے روزے کی تلقین فرمائی کہ پوچھا کہ آپ لوگ یہ 10 محرم کو روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس دن یہودیوں میں یہ رواج تھا کہ وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نجات دی تھی، ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ہمیں تلقین فرمائی، ہمیں سکھایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، بجائے ایک دن روزہ رکھنے کے ہم 2 دن روزہ رکھیں گے، 9-10 رکھیں گے یا 10-11 کا روزہ رکھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر احادیث میں فرمایا ہے خالف الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو۔ ایک ایسی چیز جس کا شبہ پیدا ہو سکتا ہے اس کو چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو میں نے ذکر کی، ترمذی شریف کی حدیث ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس چیز میں شبہ محسوس ہو اس کو چھوڑ دو، اس چیز کی طرف چلے جاؤ جس میں شبہ نہ ہو۔